نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 1 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ آیتیں واضح کتاب۔ لعلک شاید آپ، باخع نفسک الا یکونوا ہلاک کرنے والے اپنے آپ کو کہ نہیں ہوتے وہ سب، الا یکونوا مؤمنین وہ سب ایمان والے، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ اگر ہم چاہیں تو ہم نازل کر دیں ان پر آسمان سے کوئی نشانی، فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ پھر ہو جائیں ان کی گردنیں ان کے لیے سب جھکنے والی، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے، مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ نئی مگر وہ سب ہوتے ہیں اس سے سب منہ موڑنے والے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ آیات قرآنی، الکتاب کتب، کتاب، کاتب، کتابت اور مکتوب، المبینی بیان، دلیل بین مبینہ طور پر، نفس کا نفس، نفسہ نفسی نظام تنفس، مؤمنین ایمان، مومن اور امن، نشا ماشاء اللہ انشاء اللہ اور مشیت الہی، ننزل نازل، نزول انزال منزل من اللہ، علیہم علیحدہ علی الاعلان علی العموم، من جانب من حیث القوم، السماء کتب سماویہ ارض و سماء، خواضعین خضوع، واو ورڈز کی اٹیچمنٹ کے لیے، شان و شوکت، سحر و افطار، ذکر اذکار تذکرہ اور مذاکرہ، الرحمانی رحم رحیم رحمان اور رحمت، الا ماشاء اللہ الا قلیل الا یہ کہ، مغردین اعراض کرنا، عربک کے ورڈز دیکھیے، باخعن ہلاک کرنے والے، ذلت ہو جائیں، اعناق گردنیں، یاتی آتی ہیں، محدثن نئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ شعراء کے آغاز میں سب سے پہلے حروف مقطعات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے معنی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی کتاب قرآن کو کہا گیا اس کی آیتیں ہیں، کس لیے؟ شاید آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنے آپ کو اس پر کہ نہیں ہوتے وہ ایمان والے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اب آلموسٹ جو صورتیں آ رہی ہیں ان میں موجودہ واقعات کو ہم شروع میں تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں، تو اب ذرا ہم اسپیڈ سے بھی جا رہے ہیں تاکہ ہمارا قرآن پاک مکمل ہو جائے، اور چونکہ ریپیٹیشن ہے تو اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا مختصر لحاظ سے کرتے جا رہے ہیں، کہ یہ اس لیے کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت حریص تھے کہ تمام لوگ اسلام لائیں اور اسلام پر کاربند ہوں، اور آپ اس میں بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے۔ یہیں پر یہی بات کی گئی ہے کہ یہ کتاب کی واضح آیتیں، شاید آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنے آپ کو، کس پر؟ اس پر کہ نہیں ہوتے وہ ایمان والے، کہ یعنی وہ لوگ جب ایمان نہیں لاتے تو آپ اس قدر پریشان ہوتے ہیں، اس قدر فکر مند ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس دکھ اور پریشانی سے آپ کہیں اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر ڈالیں۔ اگر ہم چاہیں تو ہم نازل کر دیں ان پر آسمان سے کوئی نشانی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان پر نازل کر دیں آسمان سے کوئی نشانی، پھر ہو جائیں ان کی گردنیں ان کے سامنے جھکنے والی، تو پھر کیا ہو کہ ان کے پاس ہو جائیں کیا چیز؟ ان کی گردنیں، اور پھر ہو جائیں ان کی گردنیں ان کے سامنے جھکنے والی، اور ان کی گردنیں جو ہیں وہ ان کے سامنے جھکنے والی ہو جائیں،
اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے، یعنی جو بھی نصیحتیں ان کے پاس آتی ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہی کی طرف سے آتی ہیں، اس کے علاوہ اور کہیں سے کوئی نصیحت نہیں آتی جو نئی ہو، یعنی جو نصیحت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جو کہ نئی ہو مگر وہ ہوتے ہیں اس سے منہ موڑنے والے، یعنی جو اللہ کی طرف سے بھی نصیحتیں ان کی طرف آتی ہیں تو وہ سب کیا کرتے ہیں، وہ اس کی طرف سے بھی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، یعنی وہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا نہیں لاتے۔ فقد کذبوا، پس بے شک وہ سب جھٹلا چکے ہیں، فسیأتیہم، تو جلد ہی وہ آئیں گا ان کے پاس، انباء، خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، جو وہ سب کرتے تھے اس کا مذاق۔ اولم یرو، کیا نہیں دیکھا ان سب نے، الی الارض، زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا، کتنی ہم نے اگائے اس میں، من کل زوج کریم، ہر قسم سے عمدہ، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، وما کانا، اور نہیں ہیں، اکثرہم، ان کے اکثر، مؤمنین، سب ایمان والے، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہی نہایت غالب اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ نَادَىٰ، اور جب آواز دی، رَبُّكَ، آپ کے رب نے، موسیٰ کو، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ تم آؤ ظالم لوگوں کے پاس۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کذبوا، کذب یعنی کذاب، کاذب، انباء، نبی، نبوت، انبیاء، یستہزئون، استہزاء کرنا یعنی مذاق کرنا، یرو، رویت باری تعالیٰ، رویت حلال، الی، مرسل الیہ، مکتوب الیہ، اور داعی الی الخیر، الارضی، ارض و سما، قطع اراضی اور ارض مقدس، انبتنا، نباتات و جماعتات، کل نمبر، کل کائنات، کل جہان، کریم، کرم، اکرم، تکریم، محترم و مکرم، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، لآیتاً، آیت، آیات قرآنی، واؤ ورڈز کی اٹیچمنٹ کے لیے، لیل و نہار، رحم و کرم اور شان و شوکت، اکثرم، کثرت، اکثر اور کثیر، مؤمنین، ایمان، مومن اور امن، الرحیم، رحیم، رحیم و کریم، رحم و کرم، نادا، ندا، منادی، ندائے ملت۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، یأتی، آئیں گے، زوجن، قسم، العزیز، نہایت غالب، اتی، جاؤ، یعنی وہ جو بھی اللہ کی طرف سے نئی نصیحت آتی ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، بس یقیناً وہ جھٹلا چکے تو جلد ہی آ جائیں گی ان کے پاس خبریں، یعنی جب وہ جھٹلا چکے تو جلد ہی ان کے پاس اللہ کی طرف سے خبریں بھی آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی جن چیزوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس کی بھی خبریں وہ آ جائیں گی ان کے پاس۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے زمین کی طرف، کتنے ہم نے اگائے ہیں اس میں ہر عمدہ قسم سے، یعنی وہ زمین میں نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی نباتات اگائی ہیں اس میں، پھل، پھول، اناج، غلہ، غذائیں۔ بلا شبہ اس میں یقیناً نشانی ہے، یعنی ان تمام چیزوں میں یقیناً نشانی ہے، اور نہیں ہے ان کے اکثر ایمان لانے والے، یعنی ان تمام چیزوں میں اللہ کی طرف سے نشانی ہے اور ان کے اکثر جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی نہایت غالب اور بہت رحم والا ہے، کہ آپ کا رب جو ہے وہ بہت غالب ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب آواز دی آپ کے رب نے موسیٰ کو کہ جاؤ ظالم لوگوں کے پاس، یعنی ان کو تعلیمات دینے کے لیے، ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے جاؤ، کس کو کہا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ قوم فرعون الا یتقون، فرعون کی قوم کیا نہیں وہ سب ڈرتے؟ قال، اس نے کہا، ربی انی اخاف ان یکذبون، اے میرے رب بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ سب جھٹلائیں گے مجھے، ویضیق صدری، اور وہ تنگ ہوتا ہے میرا سینہ، ولا ينطلق، اور نہیں وہ جلدی،
لسانی میری زبان، فارسل الی ہارون سو تو بھیج ہارون کی طرف، والہم اور ان کا، علیہ ذنب فاخاف ان یقتلون مجھ پر ایک گناہ، پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ سب قتل کر دیں گے مجھے۔ قال فرمایا، کلا ہرگز نہیں، فاذھبا پس تم دونوں جاؤ، بآیاتنا ان معکم مستمعون بس تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں سننے والے۔ فأتیا فرعون فقولا تو تم دونوں آؤ فرعون، فقولا پس تم دونوں کہو۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ قوم، اقوام، قومیت اور اقوام متحدہ۔ لا علاج، لا جواب اور لا علم۔ یتقون تقوی، متقی۔ اعلیٰ قول، اقوال مقولہ اور اقوال زرعی۔ اخاف خوف، خائف، خوف و ہراس۔ یکذبون کذب یعنی کذاب اور کاذب۔ یضیق تو ہے کہ صدر، ضیق النفس اور مضائقہ۔ صدری، صدر مقام، صدر بازار اور شق صدر۔ لسانی، لسان، لسانی تعصب اور لسانیات۔ فارسل رسول، مرسل ترسیل اور رسالت۔ الی الداعی الی الخیر، مرسل الی اور مکتوب الی۔ یقتلونی قتل، قاتل مقتول اور قتال۔ قال قول، اقوال مقولہ اور اقوال زرعی۔ بآیاتنا آیت، آیات قرآنی۔ معکم مع اہل و عیال اور معیت۔ مستمعون سمع و بصر، اعلیٰ سماعت اور محفل سماع۔ عربک کے ورژ دیکھیں، ینطلق چلتی، ذنب گناہ، ذھبا تم دونوں جاؤ، تیا تم دونوں جاؤ۔ فرعون کی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام کے لیے بھیجا، کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ جھٹلائیں مجھے، کہ مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں، میری باتوں پر ایمان نہ لائیں، میرے پیغام کو نہ مانیں، اور تنگ ہوتا ہے میرا سینہ اور نہیں چلتی میری زبان۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ذرا لکھنت تھی، مشکل سے بول پاتے تھے، تو یہاں پر انہوں نے وہ بات بتائی کہ تنگ ہوتا ہے میرا سینہ اور نہیں چلتی میری زبان، سو تو حکم بھیج ہارون کی طرف، وہ میرے ساتھ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو جو نبی بنایا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر بنایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ چلیں ہر معاملے میں، تاکہ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کر سکیں۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ فصیح الزبان بھی تھے، یعنی وہ زیادہ بولنے پر عبور رکھتے تھے، یا کچھ لوگوں میں جو کوالٹی ہوتی ہے خاص کہ وہ کسی کو کنونس یا قائل کر سکتے ہیں، یوں کہہ لیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ اور ان کا میرے ذمے ایک گناہ ہے، بس میں ڈرتا ہوں کہ وہ قتل کر دیں گے مجھے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا تھا غلطی سے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تھا، مقصد مارنا نہیں تھا، لیکن وہ قتل ہو گیا، تو پھر وہ اپنی قوم سے چلے گئے تھے، اور وہ پھر ڈرتے رہے کہ وہ کہیں قتل نہ کر دیں مجھے۔ فرمایا ہرگز نہیں، یعنی ایسا ہرگز نہ ہوگا، پس تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم دونوں جاؤ میری نشانیوں کے ساتھ۔ اور ان کا میرے ذمے ایک گناہ ہے، پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ قتل کر دیں گے مجھے۔ فرمایا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، پس تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، بے شک ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں، یعنی جو بھی معاملہ ہوگا ہم اس کو سننے والے ہیں۔ تو تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، بس تم دونوں کہو۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں جاؤ، اور جا کر ان کو کیا کہنا ہے، انا رسول رب العالمین، بے شک میں رسول سب جہانوں کے رب کا۔ یعنی اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جانا کہاں ہے، دونوں نے جانا ہے، کیا کہنا ہے، کیا پیغام دینا ہے، کہ بے شک ہم رسول ہیں سب جہانوں کے رب کے۔ آیت نمبر 17، ان ارسل معانا، یہ تو بھیج دے ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل۔ قال، اس نے کہا، الم نربک فینا، کیا نہیں ہم نے پالا تجھے اس میں، اپنے میں، ولیدہ بچہ، ولبثت فینا من عمرک سنین، اور تو ٹھہرا رہا ہم میں اپنی عمر کے کئی سال، وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، اور تو نے کیا اپنا وہ کام جو تو نے کیا اور تو ناشکروں میں سے۔
قال فعلتها اذا وانا من الضالین، کہا میں نے کیا اسے اس وقت جب میں گمراہوں میں سے تھا۔ ففررت منکم لما خفتکم، پھر میں بھاگ گیا تم سے جب میں ڈرا تم سے۔ فوہبا، پھر عطا کیا، لی مجھ کو ربی، میرے رب نے، حکم، وجعلنی من المرسلین، اور اس نے بنایا مجھے رسولوں میں سے۔ میننگس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے۔ رسول، مرسل، ترسیل، رسالت، عالمین، عالم اسلام، عالم عقبہ، عالم برزخ، بنی، ابنائے جامعہ، ابن الوقت اور ابن العمر، فینا، فی الحال، فی الفور اور فی الحقیقت، ولیدہ، ولد، ولدیت اور اولاد، واؤ، لیل و نہار، رحم و کرم، شان و شوکت، من جانب، من و ان، من حیث القوم، عمرک، عمر دراز، عمریں بیت گئیں، سنین، سن پیدائش، سن بلوغت، فعلتا، فعل، فاعل، مفعول، کافرین، کفر، کافر، کفار و کفار مکہ، ضالین، دلالت و گمراہی، ففررتو، فرار، مفرور، مفر، راہ فرار، اختیار کرنا، خفتکم، خوف، خائف، خوف و ہراس، ووہبا، ہبہ کرنا، کسبی اور وہبی، حکمن، حکم، حاکم، محکوم اور تحکم۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، بتا، تو ٹھہرا، جعلا، بنایا۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی سملر اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 17، یہ کہ تو بھیج ہمارے ساتھ کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ اب کیا دعا کی انہوں نے کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ اس نے کہا کہ نہیں ہم نے پالا تجھے اپنے اندر اس حال میں کہ تو بچہ تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بات ہو گئی کہ اب جب انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کو بھیج دے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو تجھے پالا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہے وہ فرعون کے گھر میں ہوئی تھی۔ اپنے اندر اس حال میں کہ تو بچہ تھا، کہ اس وقت تو ہم نے پالا تجھے جب تو بچہ تھا، اور تو ٹھہرا رہا ہم نے اپنی عمر کے کئی سال، اور تمہارے اندر اپنی عمر کے کئی سال گزار چکا ہے، اور تو نے کیا اپنا وہ کام جو تو نے کیا، تو نہ شکروں میں سے ہے۔ یعنی اب یہ جو تو کر رہا ہے نا، تو ہمارا شکر گزار نہیں بن رہا، نہ شکروں میں ہو رہا ہے، تو یہ تیری طرف سے ایک ناشکری ہے۔ کہا موسیٰ نے میں نے کیا اس کام کو اس وقت جب کہ میں گمراہ خطا کاروں میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے نا وہ اس وقت ہوئی جب کہ میں گناہ گاروں خطا کاروں میں سے تھا، پھر میں بھاگ گیا تم سے جب میں ڈرا تم سے، پھر جب میں اپنے اس گناہ پہ ڈرا، شرمندہ ہوا، تو پھر میں بھاگ گیا تم سے جب میں ڈرا تم سے، پھر عطا کیا مجھے میرے رب نے حکم، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت و علم دی، نبوت و علم سے سرفراز کیا، اور اس نے بنایا مجھے رسولوں میں سے، اور اس نے مجھے رسولوں میں سے بنا دیا، یعنی نبوت سے سرفراز کیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمَنُّوهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ، اور یہ احسان تو جتلاتا رہا ہے اسے مجھ پر کہ تو نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل۔ قال فرعون، کہا فرعون نے، وما رب العالمین، اور کیا ہے جہانوں کا رب؟ قال، کہا، رب السماوات والارض، کہا آسمانوں کا رب اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اور اگر ہو تم سب یقین کرنے والے۔ قال، کہا، لمن حولہ، ان سے جو اس کے ارد گرد ہیں، الا تستمعون، کیا نہیں تم سب سنتے ہو؟ قال ربکم، کہا تمہارا رب، ورب آبائکم الاولین، اور اب تمہارے پہلے سب آباء و اجداد کا۔ قال، کہا، ان رسولکم الذی ارسل، بے شک تمہارا رسول جو بھیجا گیا، الیکم لمجنون، تمہاری طرف یقیناً دیوانہ۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ واؤ ورڈز کی اٹیچمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، علیہ، علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، عبدتو، عابد، عبادت، معبود، بنی، ابنائے جامع، ابن الوقت اور ابن العمر، العالمین، عالم اسلام، عالم عقبہ اور عالم برزخ، بینہما، بین السطور اور بین الاقوامی، موقنین، یقین محکم اور یقین کامل، حولہ، ماحول اور ماحولیات، تستمعون، سمع و بصر، اعلیٰ سماعت اور محفل سماع، قال، قول، اقوال، مقولہ اور اقوال زرعی،
الاولین اول و آخر، اولین فرصت، اول پوزیشن، واؤ لیل و نہار رحم و کرم اور شان و شوقت، آبائکم آبا و اجداد آبائی علاقہ، الیکم مرسل الیہ مکتوب الیہ اور داعی الی الخیر، رسولکم رسول مرسل ترسیل اور رسالت، لمجنون مجنون اور جنون۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، تمنو تو جتلا رہا ہے، ایک ہی ہے اس پیج پہ عربک کا ورڈ، باقی سملر ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ اور کیا یہ احسان کہ تو جتلا رہا ہے اسے مجھ پر اور یہ بھول گیا ہے، تو نے غلام بنا رکھا ہے میری قوم بنی اسرائیل کو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ تو نے جو میرے پہ احسان کیا ہے تو اسے مجھے جتلا رہا ہے، اور یہ تو بھول گیا کہ تو نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو، کہ بنی اسرائیل کو تو نے ہر طرح سے غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، اور کیا چیز ہے رب العالمین، کہ اللہ جس کا تم نام لیتے ہو تمام جہانوں کا رب، وہ کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، آسمانوں اور زمین کا رب اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی خالق کائنات وہ ہے جو آسمان زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب ہے، اگر ہو تم یقین کرنے والے۔ فرعون نے کہا ان سے، جو اس کے گرد تھے، جو اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا رب ہے۔ کہا فرعون نے، بے شک تمہارا یہ رسول جو بھیجا گیا تمہاری طرف یقیناً دیوانہ ہے۔ نعوذ باللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے گئے اللہ کی طرف سے، اور انہوں نے جو بھی پیغامات دیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام لوگوں نے آپ کو دیوانہ کہا، آپ کو نعوذ باللہ مجنون کہا، اور یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے یہی کہا تھا، اسی طرح کے لقب دیے تھے انہوں نے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، کہا مشرق اور مغرب کا رب اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان کو تم تعقلون، اگر ہو تم سب عقل رکھتے۔ قال کہا، لئن یقیناً اگر، لئن اتخذت الہا تو نے بنایا کوئی معبود غیری میرے علاوہ، لاجعلنک بلا شبہ ضرور میں بنا دوں گا تجھے، من المسجونین قیدیوں میں سے۔ قال کہا، اولو جئتک اور کیا اگر میں لے آؤں تیرے پاس، بشیء مبین کسی چیز کو واضح۔ قال کہا، فاتی پس تو لے آ، بھی اس کو، ان اگر کنت من الصادقین تو ہے سچوں میں سے۔ فالقا تو اس نے پھینکی، عصواہ اپنی لاٹھی، فاذا تو اچانک ہیا وہ، ثعبان مبین اژدہا واضح ہو گیا، ونزع اور نکالا، یدہ اپنا ہاتھ، فاذا تو اچانک ہیا وہ۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ قال قول، اقوال، مقولہ اور اقوال زرعی۔ المشرق مشرق و مغرب، شرق و غرب، واؤ ورڈز کے اٹیچمنٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بینہما بین بین، بین سطور اور بین الاقوامی۔ تعقلون عقل، عاقل، معقول، اتخذت اخذ ماخوذ اور مواخذہ، غیری دیار غیر، غیر اللہ اور اغیار، من جانب، من و ان، من حیث القوم، بشیء شے، اشیاء اشیاء خورد و نوش، مبینی بیان، دلیل بین مبینہ طور پر، صادقین صداقت، صدق و صفا، صادق و امین، فالقا القا، عصاہ عصا، عصائے موسیٰ، مبین بیان، دلیل بین مبینہ طور پر، نزع حالت نزع، نزی بیان، یدہ ید بیضا، ید طولہ اور رفع یدین۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، اجعل کر دوں، مسجونین قیدیوں، جئتو لے آؤں میں، تی لے آ، ثعبان اژدہا۔ یہ ورڈز عربک ہیں، اور اس کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، موسیٰ نے کہا جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کا جو ان دونوں کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے کہا، یقیناً اگر تو نے بنایا کوئی معبود میرے علاوہ، بلا شبہ ضرور کر دوں گا میں تجھے قیدیوں میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے دھمکی دی کہ اگر میرے علاوہ تم نے کسی اور کو الہ مانا، معبود بنا، تو میں تمہیں کیا کر دوں گا؟ قیدیوں میں سے کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، اور کیا اگر میں لے آؤں تیرے پاس کوئی واضح چیز، یعنی کوئی واضح نشانی لے آؤں؟ فرعون نے کہا، پس تو لے آ اس کو اگر تو ہے سچوں میں سے، کہ اگر تو سچا ہے تو اس کوئی واضح دلیل نشانی لے آ ثبوت کے طور پر۔
پھینکی موسیٰ نے اپنی لاٹھی تو اچانک وہ واضح اژدہا تھی، اور نکالا اپنا ہاتھ تو وہ اچانک کیا ہو گیا؟ آیا مبارکہ کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں، بیضاء للناظرین، سفید سب دیکھنے والوں کے لیے۔ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ کل یہیں سے اپنے اگلے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل اور فرعونیوں کی طرح نافرمان لوگوں میں شامل ہونے سے بچا لے، اپنے خاص مقرب بندوں میں داخل کر دے اور نیک لوگوں میں ہمارا شمار کرے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ کو ماننے والے ہوں، سنتوں کو اڈاپٹ کرنے والے ہوں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔